بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں فریحہ ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جو میں نے آغاز کرنا ہے وہ کرنا ہے ولیم شیکسپیئر سے۔ میرے پرسنلی فیوریٹ رائٹر ہیں، آج سے نہیں، بہت پہلے سے میں نے ولیم شیکسپیئر کو فالو کرنا شروع کیا۔ لٹریچر تو میں نے بعد میں ایز اے سبجیکٹ لیا کالج میں، لیکن اس سے پہلے ہی مجھے ہمیشہ سے انگلش لٹریچر سے بہت شغف بھی تھا، اور خاص طور پہ ولیم شیکسپیئر کو پہلے ایبریج ورژن میں اسکول کے زمانے میں پڑھا، پھر ان کے سونٹس پڑھے اور ہمیشہ ان کو بڑا انجوائے کیا، بڑا کچھ سیکھا بھی ان سے۔ سو ولیم شیکسپیئر آپ سب جانتے بھی، ان کو 16 سینچری کے بارڈ کہلاتے ہیں، بہت بڑے رائٹر، اسپیشلی ڈرامہ جو انہوں نے لکھا ہے اسی سے سب سیکھتے ہیں ڈرامہ لکھنے والے۔ آج ان کا ایک بڑا مشہور زمانہ ڈرامہ ہے ہیملیٹ، آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس کے بارے میں۔ ابھی جو ہیملیٹ ڈرامہ ہے یہ کہانی ہے ایک شہزادے کی، اور یہ شہزادہ ہیملیٹ جو ہے، ان کے جو والد ہیں ان کی موت اچانک ہو جاتی ہے، اور یہ جو شہزادہ ہیملیٹ ہے یہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اب پاگل کیسے ہوتا ہے، بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ جب وہ پاگل ہو جاتے ہیں تو اپنے چچا اور ماں سے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ان کے والد کو مارا ان کے چچا اور ان کی والدہ نے مل کر ہی ہوتا ہے، اور ان کے والد کے مرنے کے بعد ان کے چچا ان کی والدہ سے شادی کر لیتی ہیں۔ اس پاگل پن کا جو ایک پورا آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈرامہ یا ناٹک وہ کرتے ہیں، اس پہ پھر لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اوپر سے تو لگ رہا ہے کہ یہ پاگل ہے، لیکن یہ جو باتیں کر رہا ہے وہ کافی سمجھداری کی ہیں، اور جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں جہاں ان کی جو اسٹیٹ ہوتی ہے، ان کو کافی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو پاگل ہیملیٹ ہے اصل میں تو یہ بڑا سمجھداری سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے یا کوئی پلان رکھتا ہے۔ شکوک کا اظہار کیا جاتا ہے ان کے پاگل پن پہ، کیونکہ کر کیا رہا ہوتا ہے شہزادہ ہیملیٹ، وہ بڑے سوچے سمجھے طریقے سے ہر قدم اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا کہنا ہے، کہاں جانا ہے، کس طریقے سے، اور جب کوئی اسے سوال کرے تو وہ سب کہتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہے۔ اس لیے شیکسپیئر نے ایک بڑا مشہور ڈائلاگ استعمال کیا۔ شیکسپیئر کی بہت ساری کوٹیشنز ہیں، مگر یہ والی کوٹیشن پھر اب آپ سمجھ لیں ورلڈ ریڈاؤنڈ ہے، لائک مینی ادرز آلسو، اور یہ کوٹیشن تھی، انہوں نے کہا دیر از میتھڈ ان ہز میڈنس، یعنی ان کے پاگل پن میں بھی ہوشیاری ہے یا ایک طریقہ کار ہے۔ ایسی ہی ایک دیوانگی کا مظاہرہ اب ہم اپنے پڑوس میں دیکھ رہے ہیں، اسی لیے مجھے آج پرنس ہیملیٹ یاد آئے ہیں۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے، میں ذکر کر رہی ہوں بھارت کا، وہاں پہ آپ کو میڈ مودی نظر آ رہا ہے۔ اس کو اب آپ کھل کے سمجھ لیں کہ جو بھارت کی ایک بڑی چڑھتی ہوئے سورج کی کہانی بنانے کی کوشش کر رہے تھے نیریٹو، وہ بالکل ہی زوال کا شکار ہو گئی ہے، اور ہوئی کیسے ہے، میڈ مودی۔ اب یہ پوسٹر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ذرا غور سے دیکھیں، آج میں نے بات اسی کی کرنی ہے، کیونکہ جو کہتے ہیں نا کہ پکچرز اسپیک تھاؤزنڈس آف ورڈز، یہی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس پکچر میں آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا، اسکرین پہ آپ کو یہ بھی دکھائی دے رہا ہے، اور اس کا نام ہے میڈنس یا میڈ۔ اب یہ میڈ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیسے مودی میڈ ہے، لگ رہا ہے کہ ایک عجیب جہریت والی پالیسی لے کے چل رہے ہیں، ہندوتوا کی پالیسی لے کے چل رہے ہیں، وائٹ سپریمسسٹ کی بیس کے اوپر ہندو جو اونچی کاسٹ کے ہیں ان کو وہ آگے لانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو، اقلیتوں کو وہ پیچھے کرنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے خاص ایلیٹ سسٹم کو وہ لے کر چلنا چاہتے ہیں، جس میں پاورفل خوش ہے، جیسے کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ طاقتور کو مزید طاقتور کر دو، غریب طبقے کو بالکل ہی پیس دو، جن کی آواز کوئی نہیں ہے ان کی آواز دبا دو، اور ایسے حکومت کرتے رہو، کیونکہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کو آپ خوش کر دیں گے۔ یہ وہ میڈنس، میتھڈ ود میڈنس ہے مودی سرکار کی۔ اب اس پوسٹر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، مودی سرکار جو ایم سے ان کا نام شروع ہوتا ہے، مودی، سو میڈ کو ہم کہیں گے یہ ٹروئکا ہے، ایم فار مودی، اے از فار امیت شاہ جو کہ بی جے پی کے سربراہ ہیں، اور ڈی جو ہے وہ فور دوول ہے، اجے دوول، جس کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جو کووڈ آپریشنز کا بانی ہے، جو برملا کہتا رہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر جا کر انہوں نے پلانٹ کیا ہے سیڈ آف ڈاؤٹ، اپنے ہی ملک کے بارے میں پلانٹ کیا ہے پروپیگنڈا، اور مسلسل اس کو وہ استعمال کرتے رہے ہیں، جو ڈس انفارمیشن لیب میں آپ کو نظر آیا۔ سو میڈ، مودی کے سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول، وہ ان کو ہم دوول کو ڈی میں ڈال دیتے ہیں۔ سو یہ تینوں افراد بھارت میں کر کیا رہے ہیں، گزشتہ کئی سال سے
پاگلپن کا مظاہرہ کریں، جنونیت کا مظاہرہ کریں. اب جب بھی جنونیت ہوتی ہے، پاگلپن ہوتا ہے، ڈرامے ہوتے ہیں تو بڑی پاپولر اس کو پذیرائی تو ملتی ہے. آپ چیخیں ماریں، پاگلوں کی طرح کسی چیز کے پیچھے پڑ جائیں تو لوگ دیکھتے ہیں آپ کو. سو اس کا پھل اب سامنے آ رہا ہے. وقتی طور پہ تو پذیرائی مل گئی، لیکن آپ نے ایک غلط موومنٹ شروع کر دی ہے، الٹی طرف لے جانا شروع کر دیا اپنے ملک کو. اور آج یہ جو پوسٹر ہے بالکل سچ ثابت ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اس میں آپ کو کلبھوشن یادو بھی نظر آ رہا ہے، اس میں آپ کو وہ جو مختلف رنگ سمبولکلی نظر آ رہے ہیں. اس پوسٹر کو غور سے دیکھیں، اس سے بہت کچھ آپ کو آج سمجھا دے گا کہ آج کے بھارت میں ہو کیا رہا ہے. میڈ مودی، واٹ از ہی ڈوئنگ. پہلے ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں، ایک ناقصی کیمپین کی طرح یہ مسلط ہو چکا ہے. آر ایس ایس کی شدید جو ہے ایک ایکسٹریمسٹ ایڈیالوجی، اس کے انتہائی ایکسٹریمسٹ لیڈر مودی، اور ان کا ایک ٹرائکا بن گیا ان تینوں حضرات کا، جو اب بالکل میڈ سمجھے جا رہے ہیں، پاگل سمجھے جا رہے ہیں. اور جو بھارت کا یوم جمہوریہ، جو ایک بہت بڑا دن تھا بھارت کے لیے، اس دن مودی سرکار، یہ میڈ ٹرائکا بھارت کے لیے ذلت و رسوائی کا دن بن گیا، ان کے لیے سبکی کا دن بن گیا. افسوس ہے ہمیں، کیونکہ ہم دونوں ممالک نے اکٹھے آزادی حاصل کی ہے. ایسے اہم دن کے اوپر بھارت میں اتنا ڈرامہ ہوا، کس لیے؟ اس میڈ ٹرائکا کی وجہ سے. وش کرتے ہیں اچھے نیبرز ایک دوسرے کو، انہوں نے لڑائیاں رکھ رکھ کے حالات خراب کیے. مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی. بھارت میں تمام اقلیتوں کی زندگی اجیرن بنا دی گئی. پاکستان کے ساتھ جنگی جنون کے بعد اب بھارتی کسانوں کے پیچھے پڑ گئے، جن کی اکثریت سکھ ہے. ان کو تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ اب سامنے نظر آ رہا ہے. وہ تو سکھ ڈٹ گئے ہیں کہ ہم نے ایسا ہونا نہیں دینا، جس پر کسانوں نے مودی سرکار کے ظلم کے خلاف بغاوت کر دی ہے. جی ہاں، ہوا یہ ہے کہ بھارتی کسانوں نے آج بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر دارالحکومت دہلی پر دھاوا بول دیا ہے. لاکھوں کی تعداد میں کسان جو ہے وہ ٹریکٹر لے کے، میں نے آپ کو کل بھی یہ بتایا تھا، دہلی میں داخل ہو گئے. اور پھر انہوں نے رخ کیا ڈائریکٹ لال قلعہ کا، جس پر بھارتی ریاست کا ترنگا لہراتا تھا. یہ ایک بڑا سمبولک جگہ ہے. اب جو سمبلز ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایس ایس آر اساسی سیکیورٹی ریویو کا جب کور بنایا، تو وہ آرٹسٹ نے بڑا انٹرسٹنگ کور بنایا، وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. انہوں نے دکھایا کہ تاج محل جو ہے وہ برن کر رہا ہے انڈیا میں، اس میں سے خون نکل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ تاج محل ایک سمبل ہے. بھارت جب یہ کہتا ہے کہ میں ایک سیکولر ملک ہوں اور میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا، تو تاج محل مسلم کا جو کئی سالوں تک وہاں پہ حکومت کر چکے ہیں، ان کی ثقافت ہے، ان کا کلچر ہے، انہوں نے بہت کچھ دیا ہے اس خطے کو، اس کا سمبل ہے تاج محل. پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، ایک بڑی تعداد میں وہاں پر پیسے جمع ہوتے ہیں، ریونیو جنریٹ ہوتا ہے بھارت میں. آگرہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت لیڈی ڈیانا وہاں پر گئی تھی اور انہوں نے تاج محل کے سامنے اکیلی اپنی تصویر کھنچوا کر پوری دنیا کو یہ بتایا تھا کہ وہ اپنی شادی میں ناخوش ہیں. سمبل دیا تھا انہوں نے. اس کے بعد کئی سال بعد جب ان کے بیٹے جو ہیں وہاں پہ گئے کیٹ مڈلٹن کے ساتھ، پرنس ولیم، شہزادہ ولیم، ان لوگوں نے پھر وہاں کھڑے ہو کے اپنی تصویریں کھنچوائی تھی دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم اس طرح ناخوش نہیں ہیں اپنی شادی میں جس طرح کہ ہماری ماں تھی. لیکن یہ سمبولزم ہے. ہم نے جب یہ ایس ایس آر کا کور بھی بنایا تھا، اس وقت بھی ہم یہ بتا رہے تھے کہ بھارت ایک پورے ڈیزائن کے ساتھ، اگین آئی نوٹس، یہ جو میڈ کا پوسٹر ہے اس کو ذہن میں رکھیے، میتھڈ ود میڈنس کے ذریعے لوگوں کے دلوں سے ایک پوری طریقے سے خارج کرنا چاہتا ہے جو مسلمز کا وہاں پہ کام رہا ہے. چون چون کے، یہ ایسا ہی ہے کہ آپ تاج محل کو آگ لگا دیں. جس طریقے سے انہوں نے کنٹروورشل بلز پاس کرائے، جو وہ کشمیر میں کرے ہیں، جینوسائیڈ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کا، جو انہوں نے گجرات میں کیا، لوگوں کو نکالا وہاں سے اور لا کے انہوں نے جو اونچی کاسٹ کے ہندو سے ان کو بزنسز دے دیے. یہ پلانڈ ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا کہ بس ایسی رائٹس ہوئے دہلی میں. آپ نے دیکھا موسٹلی وہاں پہ مسلمز مارے گئے. ہر جگہ چن چن کے آپ اقلیتوں کو مارتے ہیں. سو جسے بھارتی سرکار اپنی نام نہاد عظمت اور شان و شوکت کی نشانی سمجھتی ہے، اگین یہ ایک سمبل ہے وہاں کا، وہاں اس وقت خالصتان کا جھنڈا لہرا دیا گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ریڈ فورٹ پہ اگر یہ جا کے ہوتا ہے، اس سے جو میڈنس جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کا مودی سرکار نے پائنیئر ہے، انہوں نے اس کو ملک میں پھیلا دیا ہے. وہ اب
نارملسی آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ جو سکھس کی کنٹریبیوشن ہے مسلمس کی تو ہے جس کو نظر انداز کیا. میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو پوسٹرز آئے آگرہ میں بی جے پی کی گورنمنٹ کے دنوں میں جو ٹورسٹ بانٹے جاتے ہیں وہاں پہ انہوں نے ہیریٹیج میں سے تاج محل کو نکال دیا. انہوں نے سمجھا کہ یہ کیونکہ اس میں مسلم نام آتا ہے مسلم کلچر آتا ہے اس کو نکال دو. چن چن کے وہ اس ہیریٹیج کو آپ نے دیکھا بابری مسجد کے ساتھ کیا کیا گیا, بعد میں کورٹ کا کیا ڈیسیجن آیا. اس طریقے سے چن چن کر ان جگہوں کو جو جہاں پہ مسلمانوں کی ثقافت کا جو کہ ایکچولی وہاں کے پائنیئر ہیں جنہوں نے پورے اس خطے کو تہذیب دی ہے کلچر دیا ہے ملا کے رکھا ہے لوگوں کو. یہ مسلمان ہی تھے جن کے انڈر یہ سب مل کے اتنے عرصے تک رہ لیے. یہ اب ایک ہندو سپرمیسسٹ گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے تو اقلیتوں کا جینا محال کر دیا ہے. یہ حقیقت ہے, یہ سچائی ہے. بالی ووڈ کو استعمال کیا مودی سرکار نے کہ ہسٹری بدل دیتے ہیں. اس کے اوپر بھی میں کسی دن آپ کو ایک دن ڈیٹیل میں ویڈیو بتاؤں گی. ابھی میں آپ کو سکھ ریجمنٹ کا بتانا چاہتی ہوں. جب یہ ہوتا ہے ریپبلکن ڈے کی پریڈ تو اس میں ایک سکھ ریجمنٹ ہے اور سکھ ریجمنٹ کو یہ ڈسٹنکشن حاصل ہے کہ وہ سب سے زیادہ ڈیکوریٹڈ ہے. بہادر ہوتے ہیں سکھ, بہادر قوم ہے, یہ سب سے زیادہ ڈیکوریٹڈ ہے. آرمی میں تگڑے جوان ہیں, آگے جا کے لڑتے ہیں. یہ جب جاتے ہیں اس پریڈ میں یہ ایک خاص بہت ساری ریجمنٹس ہوتی ہیں مگر جو یہ ریجمنٹ ہے سکھس کی یہ 2 دفعہ سلوٹ کرتی ہے, 1 دفعہ سلوٹ نہیں کرتی. اور یہ واحد ریجمنٹ ہے جو 2 دفعہ سلوٹ کرتی ہے. اور ان کا جو ریزن ہے ایسا کیوں ہوا, یہ 24 جنوری 1979 میں پہلی دفعہ اس کا آغاز ہوا یہ کہ وجے چوک سے ریڈ فورٹ تک پریڈ کر کے جانا تھا. انہوں نے بڑی پریڈ ہوتی ہے. ریپبلکن ڈے از اے ہیوج ڈے فار انڈینس. وہاں سے جب وہ گئے تو جو ان کے لیڈ کر رہے تھے اس وقت بریگیڈیئر انجو گوکھال, انہوں نے ایک دم ان کا ایک گردوارہ آتا ہے رستے میں جس کی ان کو بڑی عقیدت تھی. جیسے مسلمانوں کو بابری مسجد کی تھی اب مسلمانوں کو اپنی مساجد کی ہے جو ان کی پرانی مساجد ہیں جہاں سے عقیدت ہوتی ہے. ان کا ایک گردوارہ آیا رستے میں, فض گنج گردوارہ اس کا نام تھا. تو یہ جو ان کے گرو تیغ بہادر ہیں یہ 9ویں گرو ہیں ان کے 10 گرو میں سے, ان کی وجہ سے ان کو اس گردوارے سے بڑی عقیدت تھی. تو ایک دم سے جب یہ بریگیڈیئر صاحب وہاں سے گزرے انہوں نے اپنی تلوار بھی نیچے کر لی اور سلوٹ مار دیا پریڈ کے دوران. انہوں نے سلوٹ مارا تو پوری ریجمنٹ نے سلوٹ مار دیا. پھر وہ آگے گئے اور جو پریزیڈنٹ کو سلوٹ مارنا تھا جو ریہرسل تھی اس میں یہ ہو رہا تھا. تو جو گردوارے والے لوگ تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہاں پہ سلوٹ مار کے چلے گئے. اس دن تو وہ زیادہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اگلے دن جب دوبارہ پریڈ ہوئی پھر انہوں نے یہی کیا تو وہ پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے, وہ وہاں پہ خوشیوں سے انہوں نے نعرے لگائے اور سپورٹ کیا. سو یہ ایک سمبل بن گیا. اس وقت خاص اجازت دے دی گئی اس ریجمنٹ کو کہ یہ 2 دفعہ سلوٹ کرے گی, 1 دفعہ گردوارے کو سلوٹ کرے گی, 1 دفعہ پریزیڈنٹ کو سلوٹ کرے گی. سو یہ ڈسٹنکشن ہے, سکھ کنٹریبیوشن ہے اس خطے کی. اور آج آپ نے ان سکھوں کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ جوک در جوک آئے ہیں اور آ کر وہ چیخ رہے ہیں کہ کوئی ہماری بات سن لے. نتیجہ یہ نکلا کیونکہ ٹوٹل جو میں آپ کو بتاتی ہوں 14 ملین جو سکھس ہیں بھارت میں ایک محتاط انداز سے, اس میں سے جو 60 سے 65% ہیں وہ صرف پنجاب میں ہیں اور تقریباً 50% سمجھ لیں آپ وہ یہ کسانوں پر مشتمل ہے. اتنی بڑی تعداد میں آپ نے کمیونٹی کو ٹارگٹ کر دیا. کسانوں کی بغاوت کی صورت میں آج ہم نے دیکھا کیا, دہلی کی گلی کوچوں میں ہمیں نظر آ رہی تھی یہ بغاوت. آج صبح ہی مشتعل کسان مظاہرین کی ٹریکٹر ریلی تمام سیکیورٹی رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج دارالحکومت میں داخل ہو گئی اور مظاہرین نے لال قلعہ پر دھاوا بول دیا جو کہ سمبولک ہونا چاہیے تھا آج ان کے یونٹی کا. وہاں پہ آپ کو لوگ بکھرے ہوئے نظر آئے, خالصتان کا جھنڈا لہرا دیا جس میں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ بڑے مودی کے قریب رہ چکے ہیں وہ شخص جنہوں نے جا کے یہ جھنڈا لہرایا. شاید وہ یہ الزام اپنی کوتاہی کا پاکستان پہ ڈال دیں گے کسی نہ کسی طریقے سے. ماضی میں وہ خالصتان کے حوالے سے پاکستان پہ الزام لگا چکے ہیں لیکن میڈیا نے دکھا دیا ہے کہ وہ ہیں کون. سو اگر عقل مند ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ لوگ عقل مند ہیں بھارت کے, ان کو سمجھ آ جائے گی کہ مودی سرکار نے کیا کیا ہے. اس ٹریکٹر ریلی کو روکنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج بھی کی, آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی, لیکن کسان تھے وہ روکنے والے نہیں تھے, ان کو روکنے میں وہ ناکام رہے. مشتعل کسان ظالمانہ زرعی پالیسی پر مودی سرکار کے خلاف شدید نعرے بازی ہوتی رہی اور پولیس پر پتھراؤ بھی کیا گیا. کیوں یہاں تک پہنچے یہ لوگ؟ مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں کئی افراد زخمی ہو گئے. کیوں ہو گئے یہ لوگ زخمی؟ کسانوں اور پولیس کے درمیان شہر میں کئی جگہ جھڑپیں ہوئی ہیں اور اس دوران
ایک کسان کی ہلاکت جبکہ بہت ساروں کے زخمی ہونے کی بھی کنفرمیشن آ گئی ہے۔ یہ شخص آئی ٹی او کے مقام پر نکلی جانے والی ریلی میں شامل تھا اور کسانوں نے اس کی لاش کے ساتھ کئی گھنٹے تک دھرنا بھی دیا۔ جب یہ مار دیا اس کو تو یہ وہاں رک گئے، انہوں نے اس کی لاش رکھی اور دھرنا دینا شروع کر دیا، مگر پولیس نے ان کو وہاں سے بھی ہٹا دیا، اور جس طریقے سے ہٹایا وہ آپ دیکھیے اپنی اسکرین پر۔ پنجاب، ہریانہ، مغربی اتر پردیش، راجستھان اور کئی دیگر ریاستوں سے ہزاروں کسان اپنے ٹریکٹر لے کر دلی کے نواں میں پہنچے تھے، اور پھر وہ مختلف اطراف سے راستوں میں کھڑے کنٹینرز کو ہٹاتے ہوئے دارالحکومت میں داخل ہوئے۔ یوم جمہوریہ ریپبلکن ڈے کے موقع پر سارا دن دہلی کی سڑکوں پر مودی سرکار کے خلاف نعرے گونجتے رہے۔ جب کیمراز وہاں لگے ہوئے تھے، جب مودی میڈیا، جس کو ہم گودی میڈیا کہتے ہیں، وہ اس کی نظروں کے سامنے کتنا چھپاتے، کہاں تک چھپاتے۔ ان سکھ کسانوں نے مودی سرکار کا جو غرور تھا، تکبر کہ سب امیروں کو ساتھ ملا لوں، سب ان لوگوں کو اونچی نسل کے ہندو ہوں، بزنس مین ہوں، ان کو خوب سارا پیسہ دے دوں، یہ میرے ساتھ ہوں اور ختم کر دوں، ہندوتوا امپلیمنٹ کر دوں اور مائنورٹیز کو ختم کر دوں، یہ خواب انہوں نے خاک میں ملا دیا ہے۔ ساری دنیا یہ تماشا دیکھ رہی ہے کہ مودی جو ایک گینگ ہے، وہ اپیرنٹلی تو میڈ گینگ ہے، میڈ، اور یہ جو ٹروئکا ہے، پھر میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس کو آپ غور سے دیکھ لیں، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو میڈ گینگ ہے، یہ جو میڈ ہے، میڈ ہی کہیں گے اس نے بھارت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ آج اس پر یقیناً بھارت میں ہم امید کرتے ہیں کوئی سوچنے والا ضرور ہوگا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔